سمجھتی ہیں اس کو برقرار رکھیے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مولانا یہ بھی یہ تو کہ رسم ہو جائے گا، ہر سال ہم لوگ کرتے رہیں گے تو ایک رسم ہو جائے گا، لیکن رسم کو ہم قرآن کریم سے مزین کر دیں گے تو رسم نہیں ہوگا بلکہ وہ عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ لوگوں کو بتاتے رہیے، اچھی باتوں کو آپ پیغام پہنچاتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ ذکر نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ گھنٹہ گھنٹہ تقریر کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں، لوگ ایک کان سے سن لیتا ہے اس کان سے نکال کر چلا جاتا ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کا جواب قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تقریر اور نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب فیصلہ قرآن کرے گا کہ آپ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ مومنین کو نفع دیتا ہے، اللہ کی نصیحت اور اللہ کے رسول کی نصیحت مومنین کو، اگر اس کو کوئی نفع نہیں ہوا ہے تو مجلس میں کوئی مومنین نہیں۔ اگر ایمان والا ہے تو نفع ہوگا، اگر ایمان کی چنگاری ہے تو نفع ہوگا، اور ہم تو سب کو مومنین سمجھتے ہیں، سب کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ اس لیے دوستوں ایک وہ آگ ہوتی ہے جو باہر سے دکھائی دیتی ہے کہ وہ آگ شعلہ ہے، دھڑک رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے کہ آگ ہے۔ ایک وہ آگ ہے جو متھن ہے لیکن آگ معلوم ہوتی ہے، ایک وہ آگ ہے جو اوپر سے راکھ اور اس پر سے گرد و غبار چھا گیا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس میں آگ ہے۔ لیکن سعودی کا زمانہ ہے اور لوگوں نے آگ جلایا ہے اور اس پر راکھ چھا گئی ہے، کوئی آدمی گیا راکھ سمجھ کر اس پر پاؤں رکھ دیا، لیکن اندر کی چنگاری سے اس کا پاؤں جل گیا، پتہ چلتا ہے کہ اندر چنگاری تھی۔ دوستوں یہی حال ہے مومنین کا۔ ایک وہ مومن ہے جس کا ایمان شیشے کی طرح چمکتا ہے، اس کے پیشانی سے اللہ دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ مومنین کا آئینہ ہے۔ ایک وہ مومنین ہے جن کو ایمان ہے لیکن ظاہر میں تو ایمان والا ہے لیکن دلوں کے اندر ایمان کی کمی ہو گئی۔ ایک وہ مومن ہے جو اوپر سے بھی اندھیرا ہے، دلوں کے اندر بھی اندھیرا ہے، لیکن اندر جا کر دیکھیے گا تو ایمان دل کے اندر وہ جو پورے کے پورے راکھ کے اندر نیچے چنگاری تھی اسی طریقے سے کچھ چنگاری ہے۔ اگر راکھ ہے اس پر کوئی لڑکا چلا گیا اور راکھ کو ہٹایا پھونک مار دیا تو وہ چنگاری آ جاتی ہے نیچے کی۔ دوستوں اللہ کہہ رہا ہے تنفع المؤمنین، مومنوں تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، جب یہ اللہ کے رسول کی پھونک اور اللہ کے رسول کی نصیحت اگر جائے گی تو اندر کے جو ایمان ہے وہ ایمان کی چنگاری تازہ ہو جائے گی، جو بجھ گئی ہے وہ تازہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ صحابہ کو نصیحت کر دی تھی، ان کے دلوں کے اندر ایمان اگر چنگاری ہے تو وہ روشن ہو جائے گی، اس میں شعلہ ہو جائے گا۔ اس لیے نصیحت کرنی چاہیے اور ایسی مجلسیں ہونی چاہیے، اس لیے ہر سال ایسی مجلسوں کا انعقاد ہونا چاہیے اور ہمارے نوجوان اس کو سعادت سمجھے اور کبھی بھی موڑ کر خرافات و بدعات اور وہ چیز جو اس دنیا نے کر رکھا ہے جس کا ثبوت
ایمان والوں سے اور ایمان والوں کے زندگی سے تعلق نہیں، قرآن کی زندگی، قرآن کے 30 پاروں سے کوئی تعلق نہیں، نبی کے 23 سالہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں، خلفائے راشدین کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، تابع تابعین سے تعلق نہیں۔ اگر اس کا تعلق ہے تو تیمور لنگ شیعہ سے ہے، اس کا اگر تعلق ہے تو بدعتیوں سے ہے، اس کا تعلق ہے تو شیعوں سے ہے۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر پوری دنیا اگر جہالت میں پڑ گئی ہے تو ہم جہالت میں نہیں پڑیں گے، اس محلے کے بچوں کو ہم جاہل نہیں بنائیں گے، اس معاملے میں ہم ٹھوس ایمان والے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں سن لو، آپ بھی سن لو، یہ ایک تو وہ ہے کہ گناہ کرنا، ایک یہ ہے گناہوں کی مدد کرنا۔ ہمارا نوجوان بھی سن لے، گناہ کرنا اور گناہوں کی مدد کرنا۔ ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے، وہ آپ شراب نہیں پیتی ہے لیکن شرابی کے ساتھ جا کر اس میں خانہ میں بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ گناہوں کی مدد ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی مدد نہ کرو، بلکہ اللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے احکام جہاں پر نافذ ہو، کرنے والے ہو، وہاں پر بیٹھو، لیکن جہاں نافرمانیاں ہو وہاں پر نہ بیٹھو۔ جہاں پر فرمانی اور فرما برداری ہوتی ہے وہاں پر آپ بیٹھتے ہیں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کو نصرت ہوتی ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی نصرت جب ہوگی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ نیک لوگوں کی بات سنیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے قدم کو اللہ تعالیٰ دین پر جما دے، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ہم جما دیں گے۔ اگر آپ تعزیہ داری تو الحمدللہ اس زمین پر نہیں یا اور خرافات نہیں، لیکن ہمارا نوجوان کبھی چلا گیا اس محلے کبھی اس محلے، ہم جو اس محلے کا جو زاویہ ہم بتلایا ہے، چوہدی بتلایا ہے، اس چوہدی میں اگر چلا جاتا ہے تو کرنے والا تو نہیں لیکن مدد کرنے والا ہے۔ وہ اگر 50 آدمی ہیں تو 2 آدمی اس محلے کا نوجوان چلا گیا تو 52 آدمی اس گنہگار کی فیس میں۔ ہمارے نوجوانوں کیوں گنہگاروں کی فیس میں چلے جاؤ گے؟ کیوں اللہ کے نزدیک جب فیس ہوگی کہ اتنے لوگ ایسے ایسے کیا تو اس میں آپ اس جوان کا نام رہے گا، شرم کی بات۔ اس لیے آپ ذہن میں جما لیں، اس بات کو قائم کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہاں پر خرافات اور بدعات نہیں ہو۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ اب میں آتا ہوں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں جو اس ماہ محرم کے تعلق سے ہے، تاریخی باتیں کہ ماہ محرم کی تاریخ کیا ہے، کچھ باتیں علماء نے بتایا ہے، اس کی تکمیل میں کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی بتلایا اللہ نے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ 12 مہینے کو تقسیم کر کے بنانے والا کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی میتھ کا پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی بائیولوجی کا پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی سائنسداں نہیں ہے۔ 12 مہینوں کی تقسیم اور 12 مہینوں کو پارٹ در پارٹ اور حصہ بنانے والا اللہ۔ یہ تاریخ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے کو جنوری نام دے دو یا محرم نام دے دو، لیکن دونوں نے جو نام دیا تو دونوں کی تاریخ الگ ہے۔
عند اللہ اثنا عشر شہرا، یہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ ہم کہیں گے قرآن کو پوچھئے کہاں ہے لکھا ہوا کہ اللہ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا، کہا کہ زمین و آسمان جس وقت بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیا تھا، آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے لے کر اللہ نے لوح محفوظ میں فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ اس زمانے کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنا۔ اس کی تاریخ ہے کہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی 12 مہینے کی تقسیم ہو گئی، اب 12 مہینے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تاریخ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتا ہے۔ لوگ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، اللہ نے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم عظمت والے ہیں۔ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ حضرت حسین کے بعد نازل ہوا ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے نازل ہوا؟ کب نازل ہوا؟ بولتے جائیے۔ قرآن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد نازل ہوا ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے نازل ہوا؟ بولتے جائیے، کب نازل ہوا؟ کوئی آدمی نہیں بول رہا ہے۔ حضرت حسین کی پیدائش کے بعد قرآن نازل ہوا نا؟ ارے ہاں نہ بولیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں نازل ہوا، اختلاف ہو گیا۔ قرآن حضرت حسین کے پیدائش کے بعد نازل ہوا کہ پہلے؟ زور سے بولیے۔ اکثر یہ کہہ رہی ہے پہلے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں حضرت حسین سے پہلے نازل ہوا اور بہت پہلے نازل ہوا۔ جب حضرت حسین کی پیدائش نہیں تھی اس وقت پیدا ہوا، نازل ہوا۔ تو حضرت اللہ فرماتے ہیں 12 مہینے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اس میں سے 4 مہینے کو ہم نکال کر بہت محترم بنایا، اور کون 4 مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے۔ جو نبی سے پہلے لوگ تھے یعنی قریش زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، وہ لوگ بھی 4 مہینے کو محترم سمجھتے تھے۔ اس میں تھے کون ہیں؟ رجب، ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے ذی القعدہ، اور ایک ہے محرم۔ یہ 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ایک رجب، شوال سے پہلے جو رجب آتا ہے، یہ 4 مہینے کو اللہ نے نکال دیا، یہ محترم ہے۔ اور اس میں تمام لوگ مانتے تھے کہ کوئی لڑائی نہیں ہونا ہے۔ اگر دشمن کی لڑائی کا موقع ہے اور رجب کا مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، تو لڑائی بند۔ دونوں مانتے تھے، ہر ایک لوگ جانتے تھے کہ یہ محترم مہینہ ہے، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، دشمن اپنی تلوار کو نیچے کر لے۔ یہ محرم کا مہینہ جو اللہ نے بنایا 12 مہینوں میں، یہ محترم پہلے ہی تھا۔ حضرت حسین کی پیدائش سے قبل یہ محترم تھا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، جدال نہیں، اس میں کسی طریقہ خرافات نہیں، بڑے احترام سے اس مہینے کو گزارتے تھے۔ اب بتائیے، اور ہم لوگ اس مہینے کو حضرت حسین سے جوڑتے ہیں کہ حضرت حسین کے نام پر محرم ہے۔ دوستو یاد رکھیے، حضرت حسین کی پیدائش اور حضرت حسین کی ذات سے محرم کے مہینے کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعلق اگر جوڑا ہے تو شیعہ نے جوڑا، یہ لاعلم لوگوں نے
والے ہیں، ہم تو قرآن سے پوچھیں گے کہ محرم کی فضیلت کیا ہے، محرم کیا چیز ہے۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، قرآن نازل ہوا، محرم کا مہینہ آیا، آپ کا کیا عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ نے فرمایا لوگوں، رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ یہ محرم کا روزہ ہے، جس کو شہر اللہ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ بیت اللہ کو کہتے ہیں مکہ کو اللہ کا گھر۔ تو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس مہینے کو کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے مہینے میں جو روزہ ہے وہ رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے۔ نماز میں کیا بتایا؟ افضل الصلوات بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز، تہجد کی نماز ہے۔ نفل آپ پڑھتے رہیے، لیکن فرض نمازوں سے کے بعد سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ نماز تہجد کی نماز۔ رمضان کے مہینوں کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ کون روزہ ہے؟ محرم کا روزہ۔ اب کوئی آدمی سوال تو کرتا نہیں ہے، سوال کیجئے گا مولانا مہینہ تو رمضان کے بعد شوال کا 6 روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، جو بقرعید کے ایک دن 9ویں تاریخ کو ہم لوگ رکھتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ سب سے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ۔ محرم کا مہینہ رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ 6 دن کی کا روزہ جو شوال میں آپ رکھتے ہیں، 6 جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی بڑی افضلیت ہے۔ عرفہ کا روزہ کا بھی بڑی افضلیت ہے، لیکن وہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت کے بعد، لیکن رمضان کے روزہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے لوگ رکھتے تھے، اور نبی جب مکے میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روزہ کا حکم نہیں ملا تھا، کوئی روزہ کا حکم نہیں ملا تھا، نہ شوال کا روزہ آیا تھا، رمضان کا روزہ نہیں آیا تھا، عرفہ کا روزہ نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے نبی نے اپنی زندگی میں اگر روزہ رکھا ہے تو محرم کا روزہ رکھا ہے، یہ یاد رکھیے سب سے پہلے۔ اور یہود بھی رکھا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے سب لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آپ جب اور لگاتار رکھتے تھے، مدینے میں آپ تشریف لے گئے تو مدینہ میں جا کر دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، وہاں کے یہود بھی رکھ رہے ہیں، اوس اور خزرج کے قبیلہ والے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں سے پوچھا۔ یہودیوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات دلایا تھا اور فرعون کو ہلاک کر دیا تھا، تو میں شکریہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، اے یہودی سن لو، ہم
ہوئی ہے میں بھی روزہ رکھوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نحن اولیاء بموسیٰ منکم، تم میں سے زیادہ میں فوقیت رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات کے دن میں بھی ہوں، میں روزہ رکھتا، روزہ رکھتے رہے، لیکن ایک موقع آیا کہ صحابہ نے سوال کر دیا۔ دیکھیں سوال کرنا کوئی بری چیز نہیں سمجھ میں آوے تو سوال کرنا چاہیے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ محرم کے عاشورہ کے دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ جو حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں حضرت حسین کی پیدائش نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، میں محرم کو بیان کر رہا ہوں لیکن حضرت حسین کا موجود نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ عاشورہ کے دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے، آپ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے صحابہ، یاد رکھنا آگے آئندہ سال اگر اللہ نے زندہ رکھا تو میں 2 روزہ رکھوں گا، اور میں تم کو حکم کرتا ہوں، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم آگے سال سے 2 روزہ رکھنا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ 10ویں کا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، باوجود کہ وہ یہ عبادت، لیکن آپ نے عبادت میں بھی یہودی لوگوں کی مشابہت کو آپ نے برداشت نہیں کی۔ صحابہ کے سوال کو آپ نے قبول کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کی تشبیہ مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اے صحابہ تم 2 روزہ رکھنا، اور میں اگر زندہ رہا تو میں 2 روزہ رکھوں گا، یا 9ویں اور 10ویں، اور نہیں اگر کوئی 9ویں کو بھول گیا ہے تو 10ویں اور 11ویں کو، لیکن 2 ملا لے، 10ویں کو ضرور رکھے، 10ویں سے پہلے 9 کو ملا ہے یا 11ویں کو ملا ہے۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے محرم سے آنے سے پہلے آپ ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ کا وصال ہو گیا، آپ 2 روزہ نہیں رکھ پائے، لیکن آپ نے صحابہ کو حکم کر دیا تھا کہ تم، میں رہوں یا نہ رہوں، اگر رہوں گا تو 2 روزہ رکھوں گا، اگر نہ رہوں تو میرے صحابہ 2 روزہ رکھوں گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات تو تمنا دل میں رہ گئی، اللہ کے نزدیک تو کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے میں 2 روزہ رکھوں گا، 2 روزہ قبول ان کا اللہ کے دربار میں تو ہو گیا ہوگا، لیکن صحابہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 روزہ رکھا، یہ رکھتے رہے۔ ایک یاد قرآن کریم کا آپ کو آیت نازل ہو گئی، کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے جیسے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ شہر رمضان، رمضان کا دن آ گیا، اب 2 روزہ، وہ روزہ لگاتار لوگ رکھ رہے تھے، 2 مہینہ کوئی 10 دن روزہ رکھ رہے تھے محرم کا، لیکن اب رمضان کا مہینہ تو فرض ہو گیا، کتب علیکم الصیام فرض تمہارے اوپر کر دیا۔ جب یہ روزہ نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، اب یہ روزہ 30 روزہ فرض ہو گیا ہے، اب محرم کا روزہ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور سنت ہے، جو چاہے روزہ رکھ لے، اپنے اعمال نامہ میں اعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھا لے، اگر وہ چاہے تو نہ بھی اپنے اجازت دیں۔ لہذا اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو ہم اس کو لعن طعن نہیں کر سکتے، لیکن رمضان کا روزہ نہ رکھے تب تو قدر کے لائق ہے، یہ فرض ہے۔ اور محرم کا روزہ جب تک کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، پتا چلا کہ محرم کا روزہ مکے سے آیا اور مکے سے آ کر مدینے
مدینے میں صحابہ روزہ رکھے رہے، اور رمضان کا مہینہ مکے میں نہیں آیا بلکہ مدینے میں آیا، اور مدینے سے روزہ چل کر مکے میں گیا۔ پتہ چلا محرم کا روزہ مکے سے آیا اور رمضان کا روزہ مدینے سے گیا مکہ، اور ذرائع دنیا تک فرض ہو گیا۔ سمجھیے تاریخ، اس لیے یہ محرم تو چل رہا ہے، اس دن سے چل رہا ہے، اور روزے کی اللہ تعالیٰ نے مواظبت کر دیا تھا۔ اگر رمضان کا مہینہ نازل نہ ہوتا تو محرم کا روزہ ہمیں چھکے گیا، لیکن اللہ کے رسول اپنی امت پر کرم فرمایا کہ میری امت پر 30 دن کے روزے فرض ہو گئے، اگر محرم کے مہینے کو بھی فرض قرار دیا جائے تو یہ مشقت ہو جائے گی، تکلیف میں میری امت پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ نے اختیار کیا ان شاء فلیصم، اگر کوئی چاہے تو روزہ ضرور رکھے، ان شاء فلیترک، اگر چاہے تو اس کو ترک کر سکے۔ لیکن روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے، روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اور دوستوں، یہ عاشورہ کا دن تو بڑا متبرک ہے۔ ویسے بہت سی ساری روایتیں ایسی ہیں جو صحیح بھی ہیں، لیکن 2-3 روایت ایسی ہے جو مضبوط ہے کہ عاشورہ کا دن کیسا ہے، 10ویں محرم کا دن کیسا ہے، بہت مضبوط ہے، جس میں ایک چیز تو بڑی مضبوط ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، اے اللہ کے بندو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مان لو، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا اور ٹال مٹول کرتی رہی۔ یونس علیہ السلام بہت پریشان نینوا کے میدان میں، جو نینوا وہیں پر ہے جہاں پر حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، جہاں پر کربلا ہے وہیں پر نینوا ایک بستی اور ایک مقام تھا۔ یونس علیہ السلام وہیں پر تھے، بہت سمجھایا لیکن قوم نے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ، میں نے اپنے فرض کو ادا کر دیا، میں نے سب کو سمجھایا، عورت کو سمجھایا، مرد کو سمجھایا، لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، اے اللہ اب اس پر عذاب نازل فرما۔ کہہ تو دیا، اب اللہ تعالیٰ نے سن لیا نبی کی بات کو، اور نبی کی بات جب سنا تو آسمان پر گہرا بادل، جس میں معلوم ایسا ہوتا تھا کہ آگ لے کر وہ بادل آیا ہے، بالکل شعلہ لے کر بادل آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جب نظر پڑی تو سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، نینوا والے ہلاک ہو جائیں گے، یہاں کے بچے برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اور اللہ کی اجازت کی، آپ انتظار کرتے رہتے لیکن اجازت نہیں لیا اور انتظار نہیں کیا، بس یہ کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہو رہا ہے، تو ان نافرمانوں سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اور مسجد سے جب نکلے ہیں تو ایک سمندر بہتا ہوا ملا، اور کنارے میں گئے اور سوچا کہ اس طرف چلے جائیں، بیچ میں سمندر ہے اور اس طرف نینوا ہے، تو نینوا والے پر عذاب ہوگا، اس طرف تو جنگل ہے، اس طرف ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب دیکھا کہ چاروں طرف سے یہ بادل آ گیا اور بالکل اب آگ برسانے والا ہے، تو نینوا والے آہو پکا کرنے لگے، اپنے بچوں کو لیا، ماں نے اپنے چھاتی سے بچوں کو دودھ پلاتی ہوئی ماں چھاتی سے چھڑایا، اور روتی بھٹکتی ہوئی، اور مرد اپنے روتے ہوئے اپنے نبی کے پیچھے دوڑ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تک وہ پہنچ گئے ہیں اس دریا کے پاس، قوم پیچھے جا رہی ہے، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے یہ اللہ کا عذاب ٹل جائے، اب تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یونس علیہ السلام اپنے تو جا رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ عذاب بالکل آ گیا تو پانی میں چلے گئے، اور اللہ کا نام لے کر کہ ہم تو بس ایک مچھلی آئی، یونس علیہ السلام کا اپنا لقمہ بنایا، اور لقمہ بنا کر
اس میں پیٹ میں رکھ لیا. اب اندازہ لگائیے گرمی کا موسم تھا, سمندر کی تاریکی اور ظلمت تھی, مچھلی کا پیٹ تھا, کہاں سے وہ یہ پنکھا آیا ہوگا, یہ دنیا کی ہوا لگی ہوگی, سورج کی تپش نہیں, چاند کی کرنیں نہیں, چاند کی رعنائی نہیں, یہ دنیا تو دوسری دنیا بن گئی. حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے, اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں سما گئے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا احساس کہ ہم نے ظلم کیا, ہم نے گناہ کیا, اللہ کی اجازت لے کر ہم نہیں آئے, اپنی قوم کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں. نبی اور نیک لوگ جو ہوتا ہے اگر غلطی ہوتی ہے تو احساس کرتا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان والوں کو ہونا چاہیے, اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو احساس کرنی چاہیے. یہ آپ کے ایمان کی شیرنی ہے, ایمان کی مضبوطی ہے. اگر جس میں غلطی کا احساس نہ ہو تو وہ ایمان والا نہیں بلکہ وہ فرعون ہے. فرعون ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا لیکن اس کو اپنے قتل کا احساس نہیں تھا کہ میں قاتل ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ذرا سا لغزش ہوئی ہے تو آپ بڑھیا کے نزدیک جا کر آپ کہہ رہے ہیں اماں معاف کر دو. تو یہ نبی کی ایمان کا تقاضا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد کہ میں نے تو غلطی کر دی, اللہ نے تو نکلنے کا حکم نہیں کیا تھا, اللہ نے جانے کا حکم نہیں کیا تھا. فوراً غلطی کا احساس ہوا تو فوراً انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا, اے اللہ تو ہی معبود ہے, تو ہی معبود ہے, الا انت, لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, آپ کی ذات سے غلطی نہیں ہوگی, آپ کی ذات سے ظلم نہیں ہوگا, آپ کی ذات بڑی مقدس ہے, پاک ہے, ہر طرح ہر عیب سے پاک ہے. اے اللہ غلطی اور ظلم جو ہم سے ہوا ہے, انی کنت من الظالمین, اے اللہ یہ عذاب دیکھ کر بھاگنا اور آپ کی اجازت کے بغیر آنا, میں نے ظلم کیا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ غلطی میں نے کیا ہے بلکہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام نبی ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظالم. آج کل اگر کسی کو کہہ دیجئے غلطی کر لیا ہے آپ ظالم ہو تو لاٹھی لے کے تیار ہو جائے گا. ارے ہم تو ظالم ہوتا ہے, ظالم کسے کہتے ہیں, نافرمان. انہوں نے کہا میں ظالم ہوں, آپ تو پاک ہیں, آپ کے عیب ہیں, اے اللہ آپ معبود ہیں. یہ فرد لگانا شروع کر دیا, یہ فرد لگانا شروع کر دیا. اب ورد پڑھتے رہے, مچھلی لے کر پورے سمندر میں ان کو گھومتی رہی. اور مچھلی کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام کی خانقاہ ہوا. خانقاہ میں ورد ہوتا ہے تو مچھلی کا پیٹ خانقاہ ہو گیا اور خانقاہ میں اللہ کا ورد ہو رہا ہے. یونس علیہ السلام ورد فرما رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک. جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے اس ورد کو سنتے 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 اللہ کی رحمت جوش لائی. آپ یہاں پر رک کر میں کہوں گا کہ آپ دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں مولانا صاحب میں دعا کرتے کرتے تھک گیا, لیکن اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. دوستو آپ تو امت ہے, آپ کا ایمان نبی کے درجے کا ایمان نہیں ہے, لیکن نبی کو ایک دن میں اللہ نے نہیں سنا بلکہ مدتوں اور کئی دنوں اور کتنے مدتوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں سزا دیا ہے نبی کو, اپنے دوست کو, اور ان سے رٹوایا ہے انی کنت من الظالمین. رٹ کہو میں ظالم ہوں, تم اللہ کی بغیر اجازت چلے گئے کہو. اور ادھر یونس علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب تھا اب تک معلق ہے, اب تک آج برسا نہیں ہے. اللہ نے معاملہ کر دیا, یہ بھی اللہ کی کو دکھانا تھا کہ یونس اپنی غلطی کا احساس کر لے. اللہ ایک دن جوش میں آ کر یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا.
اور مچھلی کو حکم ہوا اے مچھلی اب میرے نبی یونس کو جا کر ایسی جگہ تم اپنے پیٹ سے نکال دو جس جگہ پر کھانے اور پینے کا کچھ سامان بھی مہیا ہو۔ اور اس مچھلی کو کیا پتا کہاں پر سامان ہے، کہاں پر شیر ہے، کہاں پر سانپ ہے۔ مچھلی کو یہ ہوا کہ جاؤ اس سمندر کنارے میں چلی جاؤ۔ جہاں پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت ہے اور درخت پر کچھ پھل ہیں۔ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تو ایسے ہو گئے تھے کہ اس گرمی، اس سمندر کی گرمی، پیٹ کی گرمی، ایک یونس علیہ السلام آدمی ضرور تھے لیکن بھول گئے۔ لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اللہ کا حکم ہوا اے یونس اس پھل کو بھی توڑ لو۔ لوگ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ انار کا درخت ہے۔ انار دیکھتے ہیں کہ مریض کو بھی کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں خون ہو جائے گا۔ یونس علیہ السلام بھی مرد ہسپتال ہی سے نکلے تھے اور ان کو کھانا ملا تو کہا انار کا درخت ہے، اللہ کا حکم ہوا توڑا ہوا اور انار کے درخت کو توڑا اور آپ نے پہلا جو لقمہ لیا وہ انار کا دانا تھا اور آپ نے کھایا۔ اور اس کے بعد قوم تلاش رہی ہے اتنے دنوں تک اپنے نبی کو، جنگل جنگل تلاش رہی ہے کہ میرا نبی گیا تو کہاں گیا۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ میرا نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ نبی تلاش کرتے کرتے یونس علیہ السلام کے پاس چلی گئی ہے قوم، متلاشی تھی، چلی گئی اور ہاتھ جو کر کھڑی ہوئی، اے میرے نبی غلطی ہو گئی، اب جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، اللہ سے دعا کر دے کہ اے اللہ اس عذاب کو ٹال دے جو معلق ہے، جو لٹکا ہوا ہے، یہ عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمایا اے اللہ جو غلطی ہوئی ہم سے بھی ہوئی ہے، میری قوم سے ہوئی ہے، یہ عذاب کو ختم فرما دے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ دوستو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اور پتہ یہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بتلایا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، آپ پر گھبراہٹ آ جائے، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو آپ نماز تو پڑھیے لیکن ذکر کرنا شروع کر دیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس غضبناک عذاب سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو قبول کر لے گا، ہم بھی اپنی مصیبتوں سے بلاؤں سے ہم نجات پائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہیں خوف کا عالم ہو، کہیں دشمنوں کا حملہ ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی شیچک کی بیماری آ جائے، کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس مریض کو کہیے 2 چیز کہیے کہ تم درود شریف پڑھو، تم کو اطمینان قلب ہوگا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو بلا ختم ہو جائے۔ یہ 2 دعا ایسی ہے کہ اگر حرکت قلب ہو رہا ہے، ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو قلب کی بیماری ہوتی ہے، جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ والا آدمی کی دعا ہے۔ میں نے اس کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جس کو ہارٹ آ جائے، ہارٹ کی بیماری، اس کو چاہیے کہ درود شریف کا ورد کرے، اللہم صلی علی، جو درود یاد ہے اس کو خوب پڑھے، اس کا ہارٹ بند ہو جائے، اس کو اطمینان قلب ہو جائے گا۔ یہ درود شریف کی خصوصیت ہے۔ اور اگر بیماری ختم نہیں ہو رہی، گھبراہٹ زیادہ ہے اور بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور ویسے بھی تمام لوگوں کو صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ سرور پڑھنا چاہیے، فجر کے بعد پڑھ لینا چاہیے اور رات میں سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ عورت کو بھی پڑھنا چاہیے، مرد کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آنے والا عذاب رک جائے گا، اگر عذاب آ چکا ہے تو چلا جائے۔ یہ یونس علیہ السلام کا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یاد رہے گا نا سب لوگوں کو؟ یہ بڑی حدیث کی بات، حدیث کی روشنی میں میں وظیفہ بتا رہا ہوں. اور اگر ہارٹ کی بیماری ہے تو اس کو کثرت سے درود شریف کا ورد پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ ہارٹ اٹیک سے وہ بچ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب نزول ہوا تو آپ نے ایک اختیار دیا کہ رمضان یہ محرم کا روزہ رکھیں یا محرم کا روزہ اختیار کیا. اس لیے یہ عاشورہ کا دن ہے. یونس علیہ السلام یہ کہنا ملے گا، میں تو واقعہ سنا دیا. یونس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں، یہ روایت مضبوط ہے اور بہت سی روایت ہے، لیکن یہ روایت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جس دن مچھلی میں اترا ہے اس دن عاشورہ کر دیا. اس دن کیا تھا؟ 10ویں محرم. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اگر اس مچھلی کے پیٹ کے عذاب سے اگر نجات دیا ہے تو عاشورہ کا دن تھا. یہ مضبوط روایت ہے. ویسے تو روایت بہت ساری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا تھا کہ یہودی روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے نجات پائے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نحن الحق بموسیٰ منکم، یہ فرمایا تھا. یہ بھی روایت اللہ کے رسول نے قبول فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے جو نجات ملی تھی اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، ان کے قوم کو غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دیا تھا، وہ عاشورہ کا دن تھا. یہ دو روایت بڑی مضبوط ہے. ویسے تو کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر مکان میں یعنی آسمان پر اٹھایا تو وہ بھی حضرت یہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. بہت ساری روایتیں ہیں. یہ سب روایتیں حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے کی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم کا تعلق جو حضرت حسین سے جوڑ کر آج جو پوری دنیا میں خرافات ہے وہ شیعوں کے گھر سے آئی ہے. اور مولانا نے بتایا کہ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور 7 سال کے صرف رہے ہیں. کتنے؟ 7 سال کے صرف رہے ہیں تو نانا جان کا انتقال ہو گیا. حضرت حسین 7 سال کے تھے تو نانا جان کا انتقال ہو گیا. اس لیے حضرت حسین اپنے نانا جان کے حدیث کو شعور کی حالت میں سنا نہیں ہے. اس لیے حدیث کی روایت میں جو آتا ہے صرف 8 روایت ایسی ہے جہاں حضرت حسین سے مروی ہے جو 55 میں نانا جان نے اپنے ناتی کو 7 سال کی عمر میں رٹوایا تھا 8 حدیث. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر باپ اور دادا اور نانا کی ذمہ داری ہے کہ بچہ 3 سال کا ہو تو اس کو کلمہ رٹوائے، قرآن کی آیت رٹوائے، دین کی بات رٹوائے. اللہ کے رسول نے اپنے ناتی اپنے نوازا حضرت حسین کو رٹوایا 8 حدیث. صرف 8 حدیث آتی ہے حضرت حسین سے جو 7 سال کی عمر میں اپنے نانا جان سے سیکھا تھا. اور اس کے بعد 7 سال کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کیا کون؟ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، حضرت حسین نے. یہ بڑے لوگوں نے پرورش کی، بڑے زہد و تقوی کے مالک تھے سب چیز. لیکن شہادت حضرت حسین سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کی ہوئی. محرم میں اگر حسین کی شہادت سے محبت ہے تو حضرت حسین سے علم میں، عمل میں، عمر میں، فضیلت میں اگر بڑے ہیں تو کون؟ حضرت عمر. اللہ کے رسول نے اپنے نواسہ کے بارے میں جنت کے جوانوں کا سردار تو ضرور کہا
لیکن حضرت عمر کو کہا کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی اگر بناتا تو وہ صلاحیت حضرت عمر کی تھی، حضرت عمر نبی بن گئے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا درجہ حضرت عمر کا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہے، نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ یہ درجہ حضرت حسین کا نہیں ہے جو نبوت کا درجہ مل جائے۔ نبوت کا درجہ بہت بڑا ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو نبی کا درجہ ہے۔ جنت میں تو بہت سارے لوگ جائیں گے، حضرت حسین بھی جائیں گے، حضرت حسین کے ساتھ اور لوگ بھی جائیں گے، یہ الگ بات ہے، وہ سردار جائیں گے، لیکن نبی کا درجہ حضرت عمر کو دیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے۔ تو اگر حضرت حسین سے بڑے علم میں، تقوی میں، زہد میں، افضلیت میں اور نبی کی بشارت میں حضرت عمر کا درجہ بلند ہے، اگر محرم کے مہینے میں اگر ان کی شہادت کو مناتے ہیں اور ایمان کا تقاضا ہے تو دوستو حضرت عمر کا مناؤ۔ اس لیے پہلی محرم چاند ہو گیا تھا، پہلی محرم کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں مشغول تھے۔ ابو لولو جو ایک مجوسی تھا وہ پیچھے نماز میں کھڑا ہوا تھا، جو حضرت عمر کا بہت بڑا دشمن تھا، اور حضرت حمزہ کا وہ غلام تھا، وہ ایرانی تھا۔ حضرت عمر نے ایران کو فتح کر لیا تھا، اس لیے ابو لولو کو دشمنی تھی کہ عمر کی طاقت اتنی ہے کہ ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے، ہمارے بادشاہ کو انہوں نے مغلوب کر دیا ہے، میں اس کو ماروں گا۔ اس کے دل کے اندر دشمنی کی آگ چھلک رہی تھی۔ مالک نہیں سمجھ رہا ہے کہ میرا غلام امیر المومنین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بڑی طاقت میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، خدا کی قسم دنیا اور دنیا کی چیز کچھ نظر نہیں آتی تھی، ان کو تو آگے اللہ کا جلال اور اللہ کی ذات نظر آتی تھی، اللہ کا دربار نظر آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جب دیکھا ابو لولو نے کہ عمر مشغول ہیں اپنی نماز میں، ابھی ادھر نہیں ہو سکتے ہیں، انہوں نے زہر پلائی ہوئی اس پرچے کو نکالا اور پیچھے سے اس بغل میں وار کیا کہ جہاں پر کڈنی ہوا کرتی ہے، جہاں پر سب کچھ ہوا کرتا ہے، وہ وار کیا ہے، اور وار کرنے کے بعد آر پار کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لگا ہے تو اپنی نیت کو توڑ نہیں رہے ہیں، جب خون بہنا شروع ہوا ہے، خدا کی قسم روایت میں آتا ہے جب بھی توڑ نہیں رہے ہیں، جب دیکھا کہ اب گر جائے گا، امام گر جائے گا، نبی کا خلیفہ حضرت عمر، اور عمر کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی اتنا بڑا جاندار اور دل کا مضبوط کہ اپنے خلیفہ اور امام کو دیکھا زخمی، اب کوئی نماز نہیں توڑ رہا۔ آج تو چھپکیری اگر آ جائے جمعہ کی نماز میں امام صاحب پر، امام صاحب پیچھے پڑھا لیں گے، چھپکیری آ گیا، لیکن نہ مقتدی میں کوئی نہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ اب تو میں گر جاؤں گا، تو مسئلہ یاد آیا، اپنے نبی کا مسئلہ یاد آیا، شریعت کی بات یاد آئی کہ اگر امام کو کوئی تکلیف ہو گئی اور امام اپنی نماز کو وہاں سے ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہاں سے ہٹنا چاہ رہا ہے، تو پیچھے سے مقتدی کو امام بنا دے۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے ایسے آدمی رہے جو امامت کر سکے۔ کہتے ہیں کعب نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، حضرت عمر لوٹے، اپنی پرچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوٹے اور لوٹنے کے بعد ان کا ہاتھ اشارہ دیا کہ آپ آؤ، اب میری جان جا رہی ہے، اب وہ بڑھے امامت کے لیے، حضرت عمر گر گئے۔ لیکن قربان چاہیے نمازیوں پر بھی کہ امام کیا ہوا ہے، کوئی اپنی نماز نہیں توڑا۔
صورت. کیوں؟ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان تھا کہ نماز عمر سے زیادہ افضل. یہ نماز اگر ہماری ٹوٹ گئی تو پھر یہ نماز نہیں ملے گی. امام گر گیا اور پیچھے صحابہ بڑھے, نماز ختم ہوئی, کوہرام مچ گیا. حضرت عمر کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد مسجد کے حجرے میں لے جایا گیا. طبیبوں کو بلایا, اس زمانے کا ماہروں کو بلایا کہ حضرت عمر کو بچا لو. مدینے والوں میں جتنی عورتیں جو اپنے گھروں میں رہا کرتی تھی, وہ تمام عورتیں اپنے گھروں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایک جھلک اپنے خلیفہ کا ہم دیکھ لیں, امیر المومنین کو دیکھ لیں کہ کیسی ہیں. لیکن عورتوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں, اپنے خلیفہ کے لیے, اپنے امیر کے لیے دعا کرتی ہیں. تمام لوگوں نے طبیبوں کو بلایا. طبیب وہ دوا دے رہے ہیں لیکن دوا کام نہیں کر رہی ہے. ایک طرف دوا منہ سے جا رہی ہے, ایک طرف وہ دوا نکلتی جا رہی ہے, ایک طرف جا رہی ہے. بے ہوشی کا عالم آ گیا, بے ہوشی کا عالم آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے تھے. جب تک ہوش میں آتے اشارے سے نماز پڑھتے, ہوش میں نہیں آتے کچھ پتہ نہیں چلا. لوگ ان کو ہوش دلاتا, یا خلیفۃ المسلمین نماز کا وقت ہو گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر ہوش میں جب آئے, لوگوں نے ہوش دلایا تو آنکھوں سے آنسو آ گیا, آنسو آ گیا. رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے لا حیات لمن لا صلاۃ له. اے لوگوں, یہ زندگی نہیں جس میں نماز نہیں ہے. اگر عمر کی زندگی میں نماز چھوٹ رہی ہے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ختم کرے. یہ ہے عمر کی زندگی. ہماری آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نماز نہیں ہے, کچھ پرواہ نہیں ہے, ہماری زندگی ایسے گزرے. لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ زندگی نہیں جس زندگی میں نماز نہیں. زندگی تو گدھے بھی گزارتے ہیں, زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں, لیکن مومن کی زندگی نماز کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. امیر المومنین, ایک وقت آیا کہ امیر المومنین کے نزدیک فرشتہ آ گیا کہ اے امیر المومنین, اب تو اللہ کے پاس جانا ہے. حضرت امیر المومنین اللہ کے پاس تشریف لے گئے. دوستو, یہ واقعہ کب کا ہے؟ محرم کا, پہلی محرم کا ہے. اگر حسین کے لیے غم منانا ہے تو عمر کے لیے کیوں نہیں منانا ہے؟ حضرت حسین سے تو بڑھ کر ہے, حضرت حسین کے چچا ہیں, حضرت حسین سے افضل ہیں, نبی کی زمین کی صلاحیت ہے, کیوں نہیں ان کا غم منائے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین اور حسن کے سامنے ان کے گھر میں شہید کیا گیا تھا. ذی الحجہ کا مہینہ تھا, کیوں نہیں غم مناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر کی نماز میں وہی کوفہ والوں نے شہید کیا تھا, کیوں نہیں غم مناؤ گے؟ یہ تمام تو شہید ہیں, لیکن حضرت حسین کا غم صرف حضرت حسین کا غم ہے. حضرت علی جو حسین کے باپ ہیں ان کا غم نہیں. اس لیے دوستو سنو, اسلام میں غم ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کہہ دیا ہے قرآن نے کہ جو تقوی والے ہیں, ایمان والے ہیں, ان کی زندگی میں نہ غم ہے نہ حزن, کچھ نہیں, وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. غم صرف عورتوں کو اسلام نے دیا ہے. غم منائے دو موقع سے, صرف عورتوں کو, مردوں کو کہیں غم منانا نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. بھائی کا انتقال ہو جائے, باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹا کا انتقال ہو جائے, بیوی کا انتقال ہو جائے, کوئی غم نہیں. لیکن عورتوں کو
آپ نے غم منانے کا دو جگہ حکم دیا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 روز غم میں بیٹھی رہیں گی، نہ مہندی لگائیں گی، نہ وزینت کریں گی، نہ سنگار کریں گی، بلکہ سادہ کپڑا اور سادگی کے ساتھ اپنے گھر میں عدت منائیں گی۔ کتنا؟ 4 اشہر وعشرا، 4 مہینہ 10 روز غم منائیں گی۔ ان کو حق دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ زندگی کا باغ و بہار اللہ نے دے دیا، تو اللہ نے کہا غم منا دو 4 مہینہ 10 روز۔ 4 مہینہ 10 روز کے بعد اب وہ شادی بھی کر سکتی ہے، زینت بھی کر سکتی ہے۔ ایک موقع تو یہ ہے۔ دوسرا موقع اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دیا ہے کہ اگر بد نصیبی، ہم کہتے ہیں اسے، بد نصیبی سے اور اپنے گندے اعمال کی بنیاد پر شوہر اور بیوی میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور اختلاف ایسا ہو جائے جو نبھانے کی صورت نہ ہو، ایک جگہ رہنے کی صورت نہ ہو، تو اب طلاق بائن ہوگا۔ اگر طلاق دے دیا، عورت نے بھی قبول کر لیا، مرد بھی الگ ہو گیا، اب وہ عورت جو بہترین زندگی نکاح کے ذریعے سے ملی تھی اور اس کو بدنصیبی سے انہوں نے ختم کر لیا ہے، شوہر الگ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ حکم کر کہ وہ 3 حیض مہینے کا، اگر مہینہ آتا ہے تو 3 حیض تک وہ رہیں گی، اگر مہینہ نہیں آتا ہے تو وہ 3 مہینہ طلاق کے بعد وہ رہے گی عدت میں۔ غم نہ وہ سنگار کرے گی، نہ وہ کچھ مہندی لگائے گی، کچھ نہیں، سیدھا سادہ وہ 3 حیض یا 3 مہینہ رہے گی۔ یہی 2 موقع ہیں عورتوں کا غم منانے۔ تیسرا موقع کوئی بھی مولوی بتا دے، کوئی مفتی بتا دے، تیسرا موقع کون ہے؟ تیسرا موقع کچھ بھی نہیں ہے، صرف عورتوں کو غم منانے کا ہے کہ ان کی زندگی کا جو باغ و بہار ہے یا تو موت کے ذریعے سے چھن گیا یا اختلاف کی وجہ سے شوہر الگ ہو گیا، تو اس کو 3 مہینہ غم کرنا ہے۔ اور اس میں شریعت کی بہت ساری راز ہے، جو راز ہم کبھی بتائیں گے۔ بہرکیف یہی 2 موقع مردوں کو کہیں نہیں، مردوں کو کہیں نہیں غم منانے کا۔ پھر یہ محرم کا مہینہ غم کا کہاں سے؟ اور ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ شادی کی تاریخ محرم میں نہیں رہے گی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اے فاطمہ کے نال حضرت حسین کے روح سے پوچھو کہ تیری ماں کا نکاح اگر ہوا ہے تو کون سے مہینے میں ہوا، تیرے باپ کا نکاح ہوا ہے تو کس مہینے میں ہوا، تاریخ پڑھو۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا تو محرم کا مہینہ تھا، تو جب حضرت فاطمہ نکاح محرم کے مہینے میں ہوا ہے تو اے لوگوں، حضرت حسین کی وجہ سے تم محرم کے مہینے میں نکاح چھوڑ دو، من بھرت بات ہے، یہ اپنی طرف سے بات ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، سن لو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ اور بہتان جان بوجھ کر کہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے تو اس کو اعلان کر دو جہنم ٹھکانہ بنا۔ اس لیے سب بات کو نبی کی طرف اشارہ نہ کرو، شریعت کی طرف اشارہ نہ کرو کہ فلاں مولوی ایسا کر رہا ہے، فلاں آدمی کر رہا ہے، مولوی غلط کر سکتا ہے۔ حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، اس لیے قرآن سے ہم پوچھیں گے، حدیث سے پوچھیں گے۔ اس لیے اس محرم کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے غم سے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم اگر ہے تو تمام لوگوں کا ہونا چاہیے۔
چاہیے، اور سب سے بڑا غم تو نبی کریم علیہ السلام کا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی اور حیات سے سورج کو زندگی ملی، چاند کو زندگی ملی، چاند ستاروں کو اور کنکموں کو زندگی ملی، پوری کائنات کو زندگی ملی۔ جب وہ انتقال کیے اور وصال ہوا، ہم کو غم منانا چاہیے تھا، نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر نے اعلان کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل افإن مات۔ اے لوگو، محمد تو اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ تم بے دین ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ غم کا نے نصیحت فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر غم نہیں مناؤ، بلکہ احتیاط سے ان کے لیے مغفرت کی دعا تو ضرور کرو۔ اس لیے لوگوں، یہ خرافات آپ کے درمیان نہیں ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے یہ نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کمال الدین تولا اپنے نام کے ساتھ مسمى ہے، اور یہ فضا ہمیشہ برقرار رہے، ہماری اور آپ کے ہمیشہ سے اس میں تعاون رہے۔ اور جیسا کہ ابھی مولانا سے پتا چلا کہ کہیں شک و شبہ اگر کسی بچوں نے اگر اس کو پھیلایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسا قدم کبھی اٹھانا نہیں، ایک شان اس محلے کی رہنی چاہیے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم مان لیا کہ بہت گنہگار ہیں، لیکن یہ گناہ جو گناہ کبیرہ ہے، جو حضرت حسین کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے، نانا جان کی زندگی اور ان کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، شیعوں کا مسئلہ ہے، شیعوں کا مسئلہ ہے، یہودیوں کا مسئلہ ہے، اس سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، اتنا تو ضرور ہے۔ اس لیے دوستوں، بڑے خوش نصیب ہے، اس پر قائم رکھنا ہے۔ کیا ہم ہاتھ اٹھا کر آج عہد کریں کہ ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی پوری زندگی اس پر ہم قائم رہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تا قیامت ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر قائم رہیں گے، اور اپنی نسلوں کو بھی ہم دین پر قائم رہیں گے۔ اور ہماری بچیاں اور عورتیں جو جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، نکل کر جاتی ہیں، آپ اپنی بچیوں کو پردے میں رکھیں۔ آپ کو بس اب ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، 10:30 کی بات تھی کہ ختم کر دینا ہے، اور 22 ہو گیا ہے، 2 کا 23 سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک بات عرض کرنا ہے کہ آج برائی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، اپنی بچیوں کو گھر سے نکالیے، بہت بری بات ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس محلے کی اور اس محلے کی ہر جگہ کی، لیکن اپنی چیز کی حفاظت کیجئے، اپنی بچیوں کو کچھ بھی ہو، اپنی بچیوں، جوان بچیوں کو بازی پور بازار یا کہیں بھی بے پردہ مت نکالیے، محرم کے جلوس دیکھنے کے لیے مت نکالیے، شیطان کہے گا نکالنے کے لیے، نہیں نکالیے، پردے میں رکھیے۔ ابھی مولانا نے پڑھا ہے ایک آیت جو اسی آیت کے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو ٹھہراؤ، اپنے گھروں میں رکھو۔ قرآن کہتا ہے، کوئی مولوی نہیں کہتا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور اپنی عورتوں کو بھی پردہ مت کرو۔ تبرج الجاہلیہ، جاہل لوگ اپنی عورتوں کو نچواتے ہیں، اپنی عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں۔ تم حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کی بیٹی ہو۔ کس کی بیٹی ہو؟ عائشہ کی بیٹی ہو، حضرت عائشہ کی بیٹی ہو۔ حضرت عائشہ جیسی، حضرت صدیقہ جیسی، حضرت فاطمہ جیسی وہی دامن تمہارا ہے، اس دامن کو تم پکڑ لو، تمہارے دامن میں وہ اولاد پیدا ہوگی جو حسین کہلائے گا، حسن کہلائے گا۔ لیکن دامن کو تم بچاؤ، دامن کو رکھو۔ ابھی ایک بات سنا ہے کہ کبھی کبھی فاطمہ آتی تھی، مولانا نے فرمایا فاطمہ آتی تھی باپ کھڑا ہو جاتا، کون باپ؟ سرکار دو جہاں، دنیا و آخرت کے سردار، جس کے استقبال میں فرشتہ کھڑا ہو جائے، پوری دنیا کھڑی ہو جائے، اور فاطمہ کے استقبال میں
فاطمہ تھی، بادی پور بازار گھومنے والی فاطمہ، محرم کا جلوس دیکھنے والی فاطمہ، بے نمازی فاطمہ، اپنے پردے کو اکھاڑنے والی، اپنے پردے کو بکھیرنے والی فاطمہ، نہ وہ فاطمہ جس فاطمہ کو نبی نے بیٹی بنایا، جس فاطمہ کو خیال تھا کہ میری امی کوئی غیر نہ دیکھ لے، حضرت علی کے سوا کوئی نہیں دیکھے، میرے باپ کے جیسا کوئی نہیں دیکھے، وہ فاطمہ، خدا کی قسم اے میری بہنوں اور بیٹیوں، اگر حضرت فاطمہ بن کر تم دکھا دو تو آج کا باپ بھی تمہاری استقبال میں کھڑا رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر فاطمہ بن کر تہجد گزار بن کر تم گھر میں دکھا دو، اے میرے ابو میں تہجد پڑھتی ہوں، اے میرے ابو 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، اے میرے ابو میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، میرے ابو میرا دامن پاک ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہوں، خدا کی قسم ایماندار باپ ہے تو ایسی بیٹی کے لیے اپنا چادر پھیلا دے گا، اور تمہارے لیے اگر رشتہ آئے گا تو باپ فخر کے ساتھ کہے گا میری بیٹی پر رشتہ لے کر آئے ہو، کہاں؟ کہا کہ میں تو کچھ نہیں دوں گا، اور میرا یہ نفس ہوتا ہے کبھی کبھی، میں اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی کہتا ہوں میری بیٹی اتنی پاک نہیں، لیکن کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں دوں گا، لیکن اگر آپ تہجد گزار بیٹی ہیں تو باپ 10 آدمی کے سامنے کہے گا کہ میں کچھ نہیں دوں گا، لیکن بیٹی تہجد گزار دوں گا، میں کچھ نہیں دوں گا، 5 وقت کی نمازی بیٹی دوں گا، میں کچھ نہیں دوں گا، آپ کی عزت کرنے والی ایک عزتدار بیٹی دوں گا۔ باپ اگر یہ فخر کے ساتھ اگر کسی غیر جو رشتہ لانے والا اگر کہہ دیتا ہے، خدا کی قسم اس کا دل پسیج جائے گا۔ جو 2 لاکھ دیکھنے کے لیے آیا تھا نا، 2 لاکھ اس کی زبان سے نہ نکلے، کہے گا تہجد گزار ہمارے گھر میں تو نمازی کو نہیں پڑھتا ہے۔ اور بیٹی اگر تم چلی جاؤ اس گھر میں اور واقعی باپ نے وعدہ دعویٰ کیا ہے کہ میری بیٹی کچھ نہیں دوں گا، تہجد گزار بیٹی دوں گا، اور تم جا کر اس کے گھر میں تہجد پڑھ لو، 5 وقت نماز پڑھ لو، خدا کی قسم تمہاری اگر نافرمان ساس اگر ہوگی تو بیٹی میں کہتا ہوں فرما بردار ہو جائے گی، تمہارے سامنے کچھ نہیں بولے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن تم فاطمہ تو بن جاؤ، تم تہجد گزار بیٹی کو بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری گھر میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ میری بات کو میری نوجوان بچیوں، میری بہنوں، اپنے دامن سے باندھ لو، اپنے دلوں میں رکھ لو، اور آج طے کر لو کہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، آج یہ نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے، کل عاشورے کا دن ہے، اپنی زندگی کا آغاز ہم عاشورہ سے کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم نکھار پیدا کریں گے، اپنی زندگی میں نمازوں کو ہم نکھار پیدا کریں گے، ہم تہجد گزار بیٹی بنیں گے، تہجد گزار بیٹا بنیں گے۔ اگر یہ چیز آ جائے تو اس سرزمین پر اللہ کی رحمت، اللہ کی سکونت اور اللہ کی تمام چیزیں نازل ہوگی۔ حضرت گرامی حضرت حسین کے تعلق سے بیان ہو چکا ہے، اس لیے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرأت اور دلیر بنائے۔ اور ایک بات کہتا ہوں کہ آج بس دو دن لائے، آج پوری دنیا میں خوف ہے، ہراس ہے، پورا آپ کا ضلع آج کی تاریخ میں پورا مشکوک ہے کہ کہاں پر کیا ہو جائے۔ میں شہر میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور پوری حالات اچھے نہیں ہیں، ایمان والوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں آپ کو بس 2 لائن میں بتلا دیتا ہوں، آگاہ کر دیتا ہوں کہ آپ کے مخالف جو برادران وطن ہے، غیر قوم ہے، وہ سب کا سب آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اس میں 4 طرح کی جماعت ہے، غیر قوم میں 4 طرح کی جماعت ہے۔ ایک وہ قوم ہے جو منظم طریقے سے مضبوط ہو چکی ہے اور رات دن ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب تک اسلام اور اسلام کے ماننے والے کے وجود کو ختم نہیں کر دو گے،
تب تک کہ تم اکھنڈ بھارت نہیں بنو گے، جب تک کہ تم پورے ملک کے مالک نہیں بنو گے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کا صحیح دشمن ہے، کھل کر دشمن ہے، اور وہ پوری منظم طریقے سے سازش رچ رہی ہے، لیکن اس سے جو نہیں۔ دوسری وہ قوم ہے جو ان کے بہکاوے میں تو آ رہی ہے، ورغلا رہا ہے، لیکن ابھی وہ کچھ کر نہیں رہی ہے، لیکن وہ مائل ہو رہا ہے، رات دن اس پر محنت ہو رہی ہے اس کو لانے کے لیے۔ ایسی بھی جماعت ہے۔ اور تیسری جماعت ہے جو سب کچھ چل رہی ہے کہ یہ کیا، یہ اسلام ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن خاموش ہے، نہ اس کا ساتھ دے رہی ہے نہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے، وہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جو غیر قوم ہے، جو آپ کا دشمن نہیں بلکہ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، ان سے وہ لڑ رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر تمام کے تمام غیر مسلم یا تمام برادران وطن ایک جیسا ہو جائے، ہم اقلیتیں میں ہیں، ہم اس سے لڑ کے دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس جماعت کو ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے ایسا پیدا کیا ہے جو پارلیمنٹ میں اس کے رہتے ہوئے بھی ہماری آواز بلند کر رہا ہے، ہماری بات کہہ رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے۔ اس لیے فرعون کے گھر میں موسیٰ بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے ایسی بھی جماعت ہے۔ اس لیے ہم لوگ کو سب کو دشمن نہیں سمجھنا، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ خیر خواہ بھی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اپنا پیغام پہنچائیں، ہم اپنی سچائی کو دکھلائیں، اسلام کی اہمیت کو دکھلائیں۔ ہم اپنا پیغام وہاں تک نہیں پہنچاتے، ایمان کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ ایمان کی وضاحت ہم کو کیا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہم خوف و ہراس میں نہیں ہیں کہ ہم کو کیا ہوگا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ہر وقت اپنی بہادری، شجاعت اور اپنی دلیری کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ایمان کو مضبوط رکھے، ایمان پر اپنے آپ کو قائم رہے، اور اللہ سے مدد چاہتے رہے، اپنی نصرت اللہ سے چاہتے رہے، لیکن مشکل نہیں کہ اگر کوئی آئے تو حضرت یہ اندلس والوں کی طرح کہ مولی اور گاجر کی طرح کاٹ دے، نہیں، دلیری کے ساتھ جیے اور جی کر رہے۔ اور ہم کو تو یہی مہینے سب اپنا لیے حضرت حسین کہے تو کیا کہا، ہم 70 لوگ ہیں اے یزید جو کاٹ دو، نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم لڑ کر مرے، ہم شہید ہو کر مرے۔ تو حضرت حسین نے ہم کو سبق دیا ہے کہ ہندوستان میں اگر جینا ہے تو حسین والا دیرے، حسین والی شجاعت، حسین والی زندگی ہم گزاریں گے۔ اگر اللہ کو منظور ہوگا کہ کوئی کافر، میں پرالی اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن قمر عالم کو اگر آئے شہید کرنے کے لیے، ہمارے لیے اللہ کے نزدیک یہی منظور ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہماری جان جائے، لیکن کچھ لوگوں کو اگر شہید کرتے تو کم زدہ ہونا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی ہے۔ کچھ ہماری مسجد کو وہ مسمار کریں گے، ہمارے مدارس کو بند کریں گے، ہمارے لوگوں کو قتل کریں گے، ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مر کے جینے والے ہیں۔ اگر اسلام کو جتنا بھی جاؤ گے اتنا ہی کو بھرتا ہے۔ اس لیے آپ ڈرے نہیں، خوف نہیں، یہ پیغام امیر شریعت کی طرف سے دیا ہے کہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ اس ماحول میں، اس پرآشوب ماحول میں ہندوستان کی سرزمین پر ڈر کے نہ جیے، بلکہ اپنے بلند حوصلے کا کیے، اسلام کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اسلام کی زندگی پر عمل کرے، انشاءاللہ اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منتشر باتیں جتنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔